أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلى الله عليه وآله یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصداع یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر غم مغرق فجدی ساحلنا اشکالنا امدادکن ازرجہم آزادکن در دین دنیا شادکن یا مفتحات نستغیر بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ کشتی خواجہ عثمان حاضری مدد کن مدد کن مدد کن یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار شافع الشمار سید ابرار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی بابرکت بڑی ہی باعظمت آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے بیان کر کے تمام سامعین حاضرین کو شکر حمد ایک دن ہمارے آقا مولا سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لائے اور آپ نے جب مسجد کے اندر داخل ہو کر منبر شریف کی پہلی سیڑھی پر اپنا پاؤں رکھا تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ آمین. پھر آپ نے دوسری سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا اور پھر آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ آمین. پھر جب آپ تیسری سیڑھی پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے آپ نے پھر بلند آواز سے فرمایا کہ آمین. اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، نماز کی امامت فرمائی اور جب نماز سے فارغ ہوئی صحابہ کرام جو بڑے حیران تھے، بڑے تجسس میں مبتلا تھے کہ آج خلاف معمول آقا علیہ السلام نے بغیر کسی کی دعا کے 3 مرتبہ بلند آواز سے آمین کہا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جب کون ایسا دعا کرنے والا موجود تھا جس کی دعا ہم نہیں سن سکتے؟ صحابہ کرام نے آقا کریم کی بارگاہ میں سوال کر دیا، یا رسول اللہ آج آپ نے 3 مرتبہ بآواز بلند آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟
آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں مسجد میں آیا تو میں نے جبریل امین کو اپنے ممبر کے پاس اپنا منتظر کھڑا پایا۔ جبریل امین میرے ممبر کے پاس کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے، اور جو ہی میں ممبر پر بیٹھنے کے لیے چڑھا، اپنا پہلا قدم رکھا، تو جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور وہ نیکی کرنے کے اس موقع کو ضائع کر بیٹھا۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ پھر جبریل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تباہ و برباد کر دے، ہلاک کر دے، جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور وہ ان کو راضی کر کے یا ان کی خدمت کر کے رب سے جنت نہ دے سکتا۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ پھر جب میں اپنی نشست پر بیٹھنے لگا تو پھر جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، آپ کا ذکر کیا جائے، اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ اب یہ وہ 3 دعائیں ہیں، اور 3 دعاؤں پر آمین کہنے والی خود مصطفیٰ کریم ہیں۔ تو پھر آپ غور کریں کہ دعا کرنے والا امام الملائکہ جبریل امین، اور اس دعا پر آمین کہنے والے امام الانبیاء مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، تو پھر کیا اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے زندگی بے حد مختصر ہے، اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکی اختیار کرنی چاہیے، برائی کو چھوڑنا چاہیے، جتنا بھی نیکیاں کمانے کا موقع ملے وہ نیکی جلد از جلد کر لینی چاہیے، جتنا بھی نیک کام کرنے کا موقع ملے وہ کام کر لیں، تاکہ ایک تو نیکی کرنے کا وقت اور موقع ضائع نہ ہو، اور دوسرا پھر جب ہم نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ہمیں اس کا 10 گنا اجر دنیا میں مل جائے، اور پھر اس نیکی کا اخروی اجر ہماری نیت کے مطابق، ہمارے حال کے مطابق ہمیں پھر اللہ تعالیٰ 70 گنا یا 700 گنا عطا فرمائے۔ اسی طرح پھر والدین میں سے دونوں حیات ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہو، زندہ ہو، اور کوئی ان کی خدمت سے محروم رہے، ان کی خدمت نہ کر سکے، ان سے دعا نہ لے سکے، اور اس موقع کو ضائع کر دے، اس کے لیے بھی پھر جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص تباہ ہو جائے اور ہلاک ہو جائے، اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اور پھر امتی ہونے، غلام ہونے کا دعویٰ کرنے والے، امتی اور غلام ہونے کا دعویٰ کرنے والے اگر اس ذات پر درود نہ بھیجیں
اس ذات پر سلام نہ بھیجے تو پھر اس امتی کو بھی ہلاک ہو جانا چاہیے کہ جو مصطفیٰ پر درود نہ پڑے، مصطفیٰ پر سلام نہ پیش کرے۔ اس حدیث پاک کو آج کی موضوع کی مناسبت سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کریم، قرآن حمید کی جو میں نے تلاوت کی ہے آیت کا جو حصہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کی اطاعت کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد مسلمان پر جتنے مقرر فرمائے ہیں، ان حقوق میں سب سے پہلا درجہ وہ حقوق الوالدین کا ہے، کیونکہ وہ والدین جن کے ذریعے انسان کی پیدائش ہوئی، وہ دنیا میں آنے کا سبب بنے۔ اس لیے کہ ماں نے اس کو اپنی جان پر کھیل کر دکھ تکلیف موت کا منہ کھلا دیکھ کر اس کو اپنے پیٹ سے پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد پھر باپ اس کی پرورش، اس کی تربیت کے لیے محنت کرتا رہا، مشقتیں کرتا رہا، اپنا پسینہ بہاتا رہا، اس کے لیے رزق حلال مہیا کرتا رہا، اس کے لیے خوراک کا، اس کے لیے کپڑے کا اہتمام کیا، اس کو گرمی سردی سے بچایا۔ اس لیے انسان پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا، اور پھر والدین کے حقوق میں بھی 9 حصے ماں کا حق رکھا جائے، 9 حصے ماں کا حق، 1 حصہ باپ کا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری ماں حیات ہوتی، کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا، پھر میری ماں مجھے کسی کام کے لیے بلاتی، تو میں اگر نماز میں بھی، اللہ کی نماز میں بھی مصروف ہوتا، اور نماز کو چھوڑ کر، یعنی کہ اس کو چھوڑنے سے مراد اس کو مختصر کر کے، جلدی مکمل کر کے ماں کی بات سننے کے لیے چلا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی حکایات و روایات میں ایک حکایت نقل کی جاتی ہے کہ 3 آدمی ایک سفر پر روانہ ہوئے، دشوار پہاڑی راستے میں سفر کر رہے ہیں کہ اچانک موسم خراب ہوتا ہے، کوئی غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اب غار میں پناہ لینے کے بعد وہ موسم کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک پہاڑ سے ایک چٹان ٹوٹ کر گری اور اس کا ایک ٹکڑا غار کے دہانے پر آ کے رک گیا، اس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب ان تینوں نے پہلے تو پوری جان سے پورا زور لگا کر اس کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن جب ہٹا نہ سکے اور انہیں موت سامنے نظر آنے لگی، انہوں نے کہا کہ آؤ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم اللہ کے حضور اپنی عاجزی، اپنی انکساری اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے ان اعمال کو یاد کرتے ہیں جو کبھی ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے، کبھی ہم نے
صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہاں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو بہت خوبصورت، حسین و جمیل تھی، میں دل و جان سے اس پر قربان تھا، اس پر فدا تھا، اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ کسی طرح میرے قابو میں نہ آئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل میں قحط چھا گیا، خوراک ختم ہو گئی، غذائیں کم ہو گئی، لوگوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ان دنوں اللہ تعالیٰ نے مجھے کثرت اور فراوانی عطا کی ہوئی، میرے پاس کافی مقدار میں غلہ اناج موجود تھا، تو وہ میرے پاس سائل بن کر رہا۔ اپنے خاندان کی خوراک کے لیے کچھ مدد مانگنے آئی تو میں نے کہا کہ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، بس تم میری یہ خواہش پوری کر دو۔ تو اب وہ اپنے خاندان کی بھوک کی وجہ سے میری بات مان لی۔ میں نے اس کو کمرے میں لے جا کر بٹھایا اور اپنی جب نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر جب اپنے آپ اس کے قریب کیا، اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈر۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اللہ سے ڈر۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا کہ اللہ سے ڈر، تو میرے جسم پر کپ کپی تاری، میرے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا اور مجھ پر خوف خدا بندی کا اتنا غلبہ ہوا کہ میں چند لمحوں کے لیے حرکت بھی نہ کر سکا۔ تو میں نے اسے کہا کہ جا، اللہ تیرا بھلا کرے کہ تو نے مجھے اللہ کا ڈر دلایا، آج سے میں تیری حفاظت بھی کروں گا، تیرے خاندان کی ہر ضرورت بھی پوری کروں گا، اور کبھی تیری طرف پوری نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ مولا، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو جیسے ہی اس نے یہ جملے ادا کیے تو وہ چٹان تھوڑی سی ہلنے لگی، تھوڑا سا سوراخ ہوا جس سے دھوپ آنے لگی۔ پھر دوسرا شخص بولا کہ میں نے ایک شخص سے جانوروں کا لین دین کیا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک شخص میرا غلام تھا، اس نے میرے ساتھ مزدوری کرنے پر ایک وعدہ کیا اور میں نے اس کو بدلے میں کچھ جانور اجرت کے طور پر پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ میرے پاس کام کرتا رہا، لیکن جب اس کا وقت ختم ہوا تو وہ اپنی اجرت لیے بغیر میرے پاس سے چلا گیا۔ اب جو جانور میں نے اس کو اجرت کے طور پر دینے تھے وہ میں نے حفاظت سے الگ کر لی، ان کی دیکھ بھال کرتا رہا، تو ان میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ ان کے لیے ایک الگ زمین کا انتظام کرنا پڑا، ان کے لیے الگ چراگاہ کا انتظام کرنا پڑا۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر وہ شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ تو میں نے کہا کہ فلاں وادی میں جاؤ، فلاں زمین میں جاؤ، وہاں پر جتنے بھی جانور چر رہے ہوں گے، وہ 100 ہوں، وہ 200 ہوں یا 1000 ہوں، سارے جانور تیرے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھ سے مذاق کرتا ہے، تیرے میرے درمیان صرف اتنا مال طے ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تو جب اپنا مال چھوڑ کر چلا گیا تو میں نے اس کی حفاظت کرتا رہا، اتنے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا کی، اب وہ سارے کا سارا مال تیرا ہے۔
وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چلا گیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ مولا تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اب تیسرا شخص بولا کہ مولا تو نے مجھے بھیڑ بکریاں عطا فرمائی، میں دن بھر ان کو چراتا، دن بھر چرانے کے بعد جب شام کو گھر واپس لاتا تو ان کا دودھ نکالتا، ان کا دودھ نکال کر دودھ دھو کر اچھے صاف برتن میں ڈال کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا۔ ایک دن میں دور دراز جنگل میں جانور چرانے کے لیے چلا گیا، واپسی پر مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں واپس پہنچا تو میرا انتظار کرتے کرتے میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ تو میں جب گھر آیا دودھ نکالا، دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا، ان کو بیدار نہیں کیا کہ ان کو بیدار کرنے سے شاید ان کی نیند میں خلل واقع ہو اور ان کا بیدار ہونا ان پر گراں گزرے۔ میرے بچے بھوکے تھے، چونکہ میری عادت تھی کہ میں پہلے والدین کو دودھ پیش کرتا، پھر بچوں کو، پھر بیوی بچوں کو دودھ پلاتا، لیکن اس دن ماں باپ سو چکے تھے، میرے بچے بھوک سے بلک بلک کر میرے قدموں سے لپٹ لپٹ کر روتے رہے۔ لیکن مولا میں نے اپنے والدین سے پہلے اپنی سگی اولاد کو دودھ پلانا گوارا نہ کیا۔ جب آدھی رات کے بعد میرے والدین بیدار ہوئے، میرے والدین بیدار ہوئے تو میں نے سب سے پہلے ان کو دودھ پیش کیا، انہوں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا اور پھر ان کا بچا ہوا دودھ میں نے اپنے بچوں کو دیا۔ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو پھر ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ دوسرا شخص جس نے ایک نوکر اور غلام کا حق ادا کیا تھا، جب وہ اپنی دعا مکمل کر چکا تو چٹان کا ٹکڑا تھوڑا اور لڑکا اور کھسکا، سوراخ تھوڑا اور کھلا ہوا، لیکن وہ سوراخ اتنا کھلا نہ تھا کہ اس میں سے آدمی گزر سکتا۔ لیکن جو ہی تیسرے آدمی نے یہ دعا کی کہ مولا تو جانتا ہے کہ اگر تیرے نہیں کیا تو پھر ہمیں نجات عطا فرما، جیسے ہی اس شخص نے یہ کلمہ کہا غار پورے کا پورا کھل گیا اور وہ چٹان نیچے جا گیا۔ تو یہاں پر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ اپنے نیک عمل کو اگر بندہ نیت سے کرے، اخلاص سے کرے، تو اپنے ہی نیک عمل کی وجہ سے اس کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نیک عمل پوری من سے، پورے ایمانداری سے اگر جانتا ہو کہ مولا میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، اور اگر واقعی ہمارا وہ عمل ایمان کی اس معیار کو پہنچا ہوا ہے جس ایمان کا مطالبہ اللہ رسول کی بارگاہ سے کیا جاتا ہے، پھر یقیناً اس عمل کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اور اگر اللہ کے حضور ان اعمال کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی جائے، رب العالمین کئی دنیاوی مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ اس میں سے ایک حصہ جو خدمت والدین کا حق ادا کرنے پر اس بندے نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ کہ جو سابقہ امتوں میں سے ایک امت، لیکن جب افراد امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی خدمت کرتے ہیں، والدین کا حق ادا کرتے ہیں، پھر رب العالمین کی بارگاہ سے انہیں وہ انعامات ملتے ہیں کہ اگر والدہ خوش ہو کر اپنے بیٹے کو دعا دیتی ہے تو پھر بیٹا وقت کا باعزت گستاخی بن رہا ہے۔ اگر والدہ پاک صالح پاکیزہ کردار رکھتی ہو تو پھر بیٹا عبد القادر پیدا ہوتا ہے جو وقت کا غوث اعظم بنتا ہے۔
اس لیے کردار کی بات ہے۔ سیدنا باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے متعلق جناب جنید بغدادی نے فرمایا کہ ہم اولیاء کی جماعت میں باجزید کا وہ مقام ہے جو ملائکہ کی جماعت میں جبریل امین کا مقام ہے۔ آپ فرماتے کہ جب میں مجاہدات کر رہا تھا، عبادات کر رہا تھا، تو میں اپنے حجرے میں عبادت کر رہا تھا، دوسرے حجرے میں میری والدہ آرام فرما تھی۔ انہوں نے مجھے آواز دی کہ اے باجزید مجھے پانی پلاؤ۔ میں جلدی سے اٹھا، گھڑے کی طرف بڑھا تو گھڑے میں پانی نہیں تھا۔ پھر میں گھر سے باہر نکلا، چوراہے کے کنویں سے پانی بھر کے لایا۔ جب وہ پانی بھر کے لایا، پیالے میں ڈالا اور لے کر والدہ کے حجرے میں گیا، تب تک والدہ سو چکی تھی۔ پھر میں نے والدہ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ پانی لے کر ان کو سراہنے کھڑا ہو گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس رات اتنی شدت کی سردی تھی کہ میں پیالہ لے کر، ہاتھوں میں پیالہ لے کر ان کے سراہنے کھڑا رہا، اور گرمی اور سردی اتنی شدت کی تھی کہ پانی پیالے میں اور پیالہ میرے ہاتھوں میں جم گیا۔ اتنی شدت کی سردی تھی۔ پھر جب وہ بیدار ہوئی اور مجھے سراہنے کھڑا پایا تو کہا کہ باجزید تو خامخواہ میرے انتظار میں کھڑا رہا، تو سراہنے پانی رکھ دیتا اور چلا جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ مجھے پاس نہ پاتی، آپ کو پانی نہ ملتا تو شاید آپ برا محسوس کرتی یا آپ کو تکلیف محسوس ہوتی۔ پھر میں نے دوبارہ ان کو پانی ڈالا۔ باجزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں جس مقام پر کھڑا ہوں یہ صرف میری ماں کی دعا ہے، اور ماں کی دعا لینے کے لیے خدمت وہ سب سے اہم ذریعہ ہے، کیونکہ ماں کو رب العالمین نے وہ خمیر عطا فرمایا ہے کہ ماں کی ممتا کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہرتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے والدین کو انسان کے لیے جنت کا دروازہ قرار دیا۔ اس لیے والدین کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اف ولا تنہرہما، کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو۔ اور آج کی یہ نسل جو والدین کو کسی کھاتے میں شمار نہیں کرتی، والدین کی ڈانٹ ڈپٹ کو اپنی توہین سمجھتی ہے۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ والدین جو ہماری تربیت کرتے ہیں، جو ہماری پرورش کرتے ہیں، اور بدلے میں ہم ان کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں، بدلے میں ہم ان کو لا علم کہتے ہیں، بدلے میں ہم ان کو جاہل کہتے ہیں کہ آپ کو آج کے دور کا پتہ نہیں، آپ وقت کے ساتھ چل نہیں رہے۔ یاد رکھیں یہ آپ کے والدین ہی ہیں جو دنیا میں ہی آپ کی جنت بھی ہیں، آپ کی جہنم میں۔ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ماں کی بات سننے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں، تو پھر اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جب باپ کی بات ہوتی ہے تو باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا۔ ماں کے قدموں میں جنت تو ہے، ہر شخص مانتا ہے نا، ہر شخص سنتا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، لیکن اس جنت کا دروازہ باپ ہے، اس جنت کا دروازہ باپ ہے۔ باپ کا حق ایک حصے رکھا گیا، لیکن وہ ایک حق تمام حقوق پر غالب ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ایک صحابی تھے حضرت علقمہ۔ حضرت علقمہ نے کچھ باتوں میں ماں کی نافرمانی کی،
ان کی والدہ آقا کریم کی بارگاہ میں شکایت لے کر حاضر ہوئی کہ علقمہ بیوی کے مقابلے میں میری نافرمانی کرتا، میں اس سے ناراض ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، اس کو سمجھایا۔ آپ کے سامنے تو وہ معذرت کرتا لیکن گھر جا کے پھر لڑتا۔ جب اس کا آخری وقت آیا اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی، زبان پر اس کی زبان پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہوتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے اور اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، لیکن وہ کلمہ نہ پڑھ سکا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی ماں کی طرف دیکھ کر کہا کہ مائی دیکھ اب تیرا بیٹا تو دنیا سے جا رہا ہے، اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے تاکہ اس کی جو نزع کی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے، یہ کلمہ پڑھ لے اور کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہمیشہ میری نافرمانی کرتا رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب بلال حبشی کو حکم دیا کہ بلال لکڑیاں اکٹھی کرو، علقمہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، نہ جنازہ پڑھا جائے گا۔ لکڑیاں اکٹھی کرو اور اس کو آگ لگا دو، اس کو آگ لگا دو۔ علقمہ کی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کو میرے سامنے ہی جلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے عذابوں میں ہمارا عذاب ہلکا ہے، اللہ کے مقابلے میں ہمارا عذاب ہلکا ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر علقمہ کو معاف کرتے ہیں۔ جیسے ہی ماں نے یہ الفاظ کہے اس کی زبان پر کلمہ شہادت ہو گئی، اور کلمہ شہادت جاری ہوتے ہی اس کی روح کا فصل سے پرواز ہے۔ آج اس پرفتن دور میں جہاں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی بنا پر، اپنے آپ کو جدت پسند کہنے کی بنا پر اگر والدین کی نافرمانی کی جا رہی ہے تو پھر آپ یہ توقع مت رکھیں کہ آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی یا آپ کی تابعداری کرے گی۔ آپ کو وہی کچھ ملے گا جو آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے۔ کیوں کہ آپ کا کیا ہوا والدین کے ساتھ سلوک وہ کہانی ہے جو آپ لکھیں گے اور پڑھ کر آپ کی اولاد آپ کو سنائے گی۔ اس لیے ہر معاملے میں والدین کی اطاعت کریں، اس میں چاہے آپ کو دنیاوی نقصان بھی ہو، لیکن اب کیونکہ والدین کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، والدین کبھی اولاد کے لیے برا نہیں مانگتے، والدین سے بڑھ کر کوئی آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور احسان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی عبادت ایسے کر گویا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے والدین کی خدمت ایسے کرو گویا اس خدمت کو تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کا صلہ دنیا میں بھی مانگ رہے ہو، آخرت میں بھی مانگ رہے ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قرآن کا یہ پیغام ہے، اور قرآن کے ان الفاظ کو جب بھی آپ تلاوت کریں اپنے والدین کو تصور میں لا کر اپنی خدمت کا معیار ان کے سامنے رکھیں۔ کیا آپ کی خدمت وہ خدمت ہے کہ جس سے والدین آپ کے راضی ہیں؟ آپ کی خدمت اس معیار کی ہے کہ آپ کے والدین آپ کی خدمت سے خوش ہو کر آپ کو دل سے دعا سے نوازیں؟ اور اگر آپ کے والدین آپ کی خدمت سے خوش ہیں، آپ کی خدمت سے راضی ہیں، اور ہر دم ہر پل ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں، تو آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں یہ خوش قسمتی بار بار بتا۔ اللہ رب العالمین سب کے آپ